السلام علیکم۔ الیکشن تو ختم ہو گئے لیکن جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے ابھی تک اپنی ہار نہیں مانی۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا۔ تو ایک یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کاملا ہیرس جو ہے ان کی والدہ کا تعلق انڈیا سے ہے، تو اب اس کی وجہ سے انڈیا کو کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے امریکہ میں۔ تو یہ دو سوالوں کے جو جواب ہیں وہ اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہار نہیں مانتے تو کیا ہوگا۔ تو اس کا بہت سمپل سا جواب یہ ہے کہ کسی کے ہار ماننے یا ماننے سے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آم، جو الیکشن کے قواعد و ضوابط ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی جگہ پہ کورٹ میں لا سوٹ کیا ہے، اور وہ لا سوٹس جو ہیں وہ کچھ ختم ہو گئے ہیں، کچھ ابھی چل رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہار ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قواعد و ضوابط کیا ہیں، کیا ہوگا اس کے بعد۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ تاریخیں ہیں۔ 14 دسمبر کو جو الیکٹورل کالج ہیں ان کے ممبر ملیں گے اپنی اپنی اسٹیٹ کے کیپٹل میں۔ تو جس اسٹیٹ میں بھی وہ جس پارٹی کی جیت ہوئی ہے اس کے جو نامینیٹڈ الیکٹورلز ہیں وہ باقاعدہ ووٹ ڈالیں گے۔ ام، تو اس سے یہ ہے کہ جو میڈیا نے اعلان کیا، ظاہری بات ہے وہ اسی طرح سے وہ جو 306 الیکٹورل ووٹس ہیں وہ جو بائیڈن کو مل جائیں گے، اور باقی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جائیں گے۔ تو اس کے بعد جنوری 6 کو جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ فارملی پہنچ جائیں گے کانگریس کو، اور جو ہے وہ اس کو کانگریس سرٹیفائی کر دے گی۔ تو جنوری 20 کو اناگریشن ہے نئے پریزیڈنٹ کی، جو بائیڈن امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ انکار کر دیں وائٹ ہاؤس سے نکلنے کو، تو وہ جو سیکرٹ سروس ہے وہ چاہے ان کو جس طرح بھی وائٹ ہاؤس خالی کروانا پڑا وہ خالی کروائیں گے۔ ابھی تک اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسے ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب یو ایس میں الیکشن ہوتے ہیں تو جب میڈیا اعلان کر دیتا ہے اور کسی کو پروجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے، تو جو ہارنے والا ہے وہ سب سے پہلے کال کر کے مبارکباد دیتا ہے جیتنے والے کو، اور اس کے بعد وہ کنسیشن سپیچ کرتا ہے، اور جو جیتنے والا ہے وہ جب وہ اپنی سپیچ کرتا ہے تو اس میں ذکر کرتا ہے کہ مجھے کال آ گئی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مخالف امیدوار کا۔ یہ الیکشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈفرینٹ قسم کی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اسی طرح یہ بہت ڈفرینٹ بیہیو کیا۔ تو یہ سب روایات ہیں، ان کا قانون سے تعلق نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کنسیشن سپیچ نہیں دی یا ہار تسلیم نہیں کی، ان کا لیگیلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیگیلٹی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو 20 جنوری کو نئے پریزیڈنٹ کی اناگریشن ہوگی۔ تو اگر اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر سیکرٹ سروس ان کو جس طرح بھی چھڑوانا پڑا تو چھڑوا دیں گے۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کمالا ہیرس جو ہیں وہ ان کی والدہ کا تعلق انڈیا سے ہے، تو اب امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اس وجہ سے انڈیا سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کے اختیارات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کمالا ہیرس کی والدہ واقعی انڈین تھی، اور لیکن کمالا ہیرس کے والد جو ہیں وہ جمیکن تھے۔ تو حیرت کی بات یہ کہ کوئی بندہ یہ سوال نہیں کرتا کہ اب کیا جمیکا سے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے کیسے ہوں گے، انڈیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی والدہ جو تھی وہ اسکاٹ لینڈ کی تھی، اور براک اوباما کے جو والد تھے وہ کینیا کے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ کمالا ہیرس کے جو والدین ہیں وہ ایمیگرینٹس ہیں۔ اس سے پہلے بھی دو پریزیڈنٹس کے جو پیرنٹس تھے وہ ان کی پیدائش امریکہ سے باہر تھی۔ تو اس کی وجہ سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ظاہری بات ہے کمالا ہیرس جو ہیں وہ سینیٹر رہ چکی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور وہ امریکہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انڈیا میں ایک دفعہ شاید جا چکی ہیں۔
لیکن ڈپلومیٹکلی ان کی انڈین انسیسٹری سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. اب سوال یہ کہ وائس پریزیڈنٹ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو وائس پریزیڈنٹ کا کی ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور صدر رہنے کے قابل نہ رہے، فوت ہو جائے، یا کسی وجہ سے ریزائن کر دے، تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. وہ قائم مقام صدر نہیں ہوتا بلکہ وہ پرماننٹ پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے یہ کیا گیا تھا جب جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ فوت ہو جائے یا ناقابل رہ جائے تو پھر جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایٹومیٹکلی پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے، قائم مقام صدر نہیں بنتا. قائم مقام صدر وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہو، تو اس وقت کے پریزیڈینشل جو ذمہ داریاں ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ کو نبھانی پڑتی ہیں. تو ایک تو یہ اختیار ہے. دوسرے نمبر پہ اختیار یہ ہے کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو سینٹ کے اجلاس کو پریزائڈ وائس پریزیڈنٹ کرتا ہے. اس کا ووٹ نہیں ہوتا، یا کرتی ہے اب تو کمالا ہیرس ہوں گی وائس پریزیڈنٹ، تو ہم کہیں گے کہ وہ کرتی ہیں. تو ان کا ووٹ تو نہیں ہوگا. اگر جارجیا میں دونوں سینیٹر جو ہیں وہ ڈیموکریٹ جی جاتے ہیں تو پھر 50-50 سینیٹرز ہو جائیں گے دونوں پارٹیز میں. تو پھر ٹائی بریکر ووٹ کمالا ہیرس کو مل جائے گا. تو سینٹ کے جو اجلاس ہے اس میں اگر کسی مسئلے پہ یا کسی لا میکنگ میں ہو رہا ہے تو دونوں پارٹیوں نے پارٹی لائن پہ ووٹ دیا، اور تو پھر ڈیموکریٹس کو ایک ووٹ کی میجارٹی ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ میجارٹی گنے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس 51 ووٹ ہوں گے وائس پریزیڈنٹ ملا کے. تو ایک یہ اختیار ہے. لیکن اگر ان دونوں سیٹوں میں سے ایک سیٹ یا دونوں سیٹ ریپبلکن جیت جاتے ہیں تو پھر سینٹ میں میجارٹی ہوگی ریپبلکن کی 52-48. تو بہت زیادہ دفعہ ٹائی بریکر ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے وہ اگر 52-48 سے ان کی میجارٹی ہو جاتی ہے تو ریپبلکنس کی میجارٹی ہوگی، اس لیے ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا سینٹ چیئرمین کے پاس ایز اے وائس پریزیڈنٹ. ان دونوں کے علاوہ کوئی لکھا ہوا اختیار نہیں ہے وائس پریزیڈنٹ کے پاس. مطلب یہی ڈیوٹی ہیں اس کی، لیکن پریزیڈنٹ ان کو یوز کرتے ہیں وائس پریزیڈنٹس کو مختلف مواقع پہ. بعض اوقات کوئی مشیر کے طور پہ یوز کرتے ہیں ان کو اپنا مشورہ لینے کے لیے، اور بعض اوقات وہ کسی سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں. لیکن یہ بھی پریزیڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض پریزیڈنٹ کا اپنے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اتنا اچھا تعلق نہیں ہوتا تو وہ بہت ان کو زیادہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے. تو پھر بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کیوں چنا تھا. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کی پارٹی کا دباؤ ہوتا ہے. جب وہ پریزیڈنشل ٹکٹ مل جاتی ہے ان کو، تو اگر وہ ایک طرف ایکسٹریم پہ ان کے خیالات ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پارٹی کہتی ہے کہ اس کو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اس کو لے لیں. اب دیکھیں جو بائیڈن کے کمالا ہیرس کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ کمالا ہیرس نے جو بائیڈن کے خلاف جو پرائمری الیکشن تھے اس میں حصہ لیا تھا. اس حصہ لینے کے باوجود جب پرائمری ختم ہوئی ہے تو کمالا ہیرس کو انہوں نے وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ چنا، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ بہت مڈل میں ہیں اپنی پارٹی کے. جو اسپیکٹرم ہے لبرل پارٹی ہے تو اس میں یہ تھوڑے سے کنزرویٹو ہیں ان کے لحاظ سے. تو ان کو ٹکٹ میں ایسا ساتھی چاہیے تھا جو کہ تھوڑا سا لبرل ہو پارٹی کی ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو زیادہ لبرل ہیں. تو اس کو ٹکٹ کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے کمالا ہیرس کو چوز کیا، اور یہ بہت نارم ہے امریکن پالیٹکس میں. تو اس کے بعد جب جو بائیڈن خود وائس پریزیڈنٹ تھے براک اوباما کے، تو براک اوباما کا یہ کہنا ہے، یہ ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن کو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور کمرے میں جب بھی پریزیڈنٹ کے کمرے میں جب بھی کوئی بات ہو رہی تھی تو جو بائیڈن سب سے آخر میں اٹھ کے جاتے تھے. تو بعض پریزیڈنٹ ایسے بھی کرتے ہیں. جو بائیڈن کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، تو اگر کمالا ہیرس کو کسی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ بننا پڑے تو اگر وہ ان کو ایسے اختیارات سونپے جائیں گے یا ان کو پریزیڈنٹ ساتھ رکھیں گے تو اگر کل کو ان کو یہ ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہیں دونوں سوالوں کے جواب. تو اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو پلیز آپ مجھ سے پوچھیں. میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.